بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے وہی پھرے گا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے گا، یعنی وہ بے وقوف ہے۔ اور بے شک ہم نے منتخب کیا، چن دنیا میں اور آخرت میں نیکوں میں ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں، اللہ نے ان کو چن لیا، اور آخرت میں نیک لوگوں میں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اس قال له ربه اسلم، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم سے کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کر، تو اسلم مان لے، تسلیم کر لے، قبول کر لے، حکم برداری کر یعنی حکم کو اٹھا لے، اللہ حکم مان لے، اطاعت کر۔ جب کہ کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اسلم، تو مان لے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا رب العالمین کا حکم، پروردگار کا تمام عالم کے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، ووصى اسی کی وصیت کی، بہا اسی بات کی یعنی اسلام کی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی، اور یہ فرمایا یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، بے شک چن لیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے واسطے دین، فلا تموتن لہذا تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، مسلمان بن کر ہی مرنا۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ یہ آیت یہ رکوع ہے آخری پہلے پارے کا، اس کی ابتدائی 2-3 آیتیں ہیں یہ۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے پھرا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روح گردانی کرے گا، روح گردانی، روح چہرہ فارسی میں، اور گردیدن پھرنا سے گردانی پھرانا، کسی سے چہرے کو پھرانا اس کو کہتے ہیں روح گردانی کرنا۔ ابراہیم کے مذہب اسلام کو اس سے وہ جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، جو اپنی ذات ہی سے بے وقوف ہو، عقل مند کبھی بھی ان کے دین کو نہیں چھوڑے گا، اور ایسی ملت کے چھوڑنے والے کو کیوں کر بے وقوف احمق نہ کہا جائے، جس کی یہ شان ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ابراہیم کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، ان کی فرما برداری کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن کے لیے سب کچھ ہے، اور یہ انتخاب عہد رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا، ان کو رسول اس وقت بنایا گیا تھا جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے الہام کے طور پر، دل میں بات ڈالنے کو الہام کہتے ہیں، الہام کے طور پر یعنی ان کے دل میں بات ڈالی تھی، فرمایا
کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، دل میں خالی بات آئی کہ اللہ کی مانو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، بس اسی اطاعت کے اختیار کرنے پر یعنی مان لینے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دیا، نبی بنا دیا، خواہ اسی وقت ہو یا بعد چندے یا بعد میں نبی بنایا ہو۔ اور یہ یعنی اسلام پر قائم رہنے کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا مضمون تھا، کیا مضمون تھا جب یہ نبی اپنے بیٹوں سے بات کر رہے تھے؟ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام، اس اسلام اور اطاعت حق کو مان لینا اور اس اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہارے لیے چن لیا ہے اولاد ابراہیم اولاد یعقوب کے لیے، سو تم دم مرگ، موت کے وقت کو کہتے ہیں دم مرگ، دم یعنی وقت، سو تم دم مرگ مرنے تک اس کو مت چھوڑنا، اور بجائے اور سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا، یا ایمان پر جینا اور اسلام پر مرنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس میں یہی بتایا گیا اسلام پر زندہ رہو اور ایمان پر مرو۔ اسلام ظاہری تابعداری کو کہتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ملت ابراہیم کی بنیادی اصول، اس کے اتباع کی تاکید، اس سے پھرنے کی خرابی بیان ہوئی۔ یہود و نصارہ کے اتباع ملت یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، ان کی تردید کی گئی، اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ ان کا دعویٰ یہود و نصارہ کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اس کو جھٹلایا گیا، غلط ہے۔ وہ اولاد ابراہیم میں ہے یہود اور نصارہ، اولاد یعقوب میں ہے، لیکن ان کے دین پر نہیں ہے۔ کسی اچھے کا بیٹا ہونا، اولاد ہونا الگ بات ہے، اور اچھے کی اچھائی پر چلنا الگ بات ہے۔ او بیٹا ادھر کیا دیکھتا ہے، یہاں دیکھو۔ اصول ہے، آپ سب سے زیادہ طاقتور جو آپ کا عضو ہے وہ آپ کی نظر ہے، دماغ نظر کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ پنکھا کون سی کمپنی کا ہوگا، اگر یوں غور کیا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا دھیان آپ کی نظر کے تابع ہو جائے گا۔ اسی لیے سننے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ بولنے والے کے ہونٹوں پر آپ کی نظر رہے، اور بیٹھو ایسے جیسے اتحیات میں کوئی سو نہیں سکتا، اور اگر اتحیات میں کوئی سو رہا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے، اس لیے کہ اتحیات میں اس کا بیٹھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اٹینشن ہے، اس کے مفاصل میں استرخاء پیدا نہیں ہوا ہے۔ باقی ٹیک لگایا حساب ایسا نیند آ جائے گی، یہ سب نیند کے سٹینڈ ہے۔ اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں یہاں پر تو صرف بیٹھنا کافی نہیں، بلکہ جاگتے رہنے والی حیات پر بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد خالی جاگتے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں اور جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو یہاں بٹھانا ضروری ہے، اور وہ ہے دھیان۔ میں نے بیان کیا 160 سال کے منشی نانا تھے، میں 4 مہینے کی جماعت میں تھا، حیدرآباد سے چلا تھا پیدل، تو منشی نانا ملے مجھے، 160 سال کے تھے۔ پورا بیان سننے کے بعد کہا میں بھی بیٹھا تھا اور اس کو بھی بٹھایا تھا۔ مگر کس کو بٹھایا تھا؟ بڑے عجیب حکیم بڈھے ہوتے تھے پہلے، اس کو جس کے لیے تو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا کون؟ بولے دھیان۔ کیا کہا؟ اس کو بٹھانا اصل کمال ہے، ورنہ وہ اپنے کو بٹھاتا ہے۔ تو بیٹھا، میں ذرا کھیت پہ چکر لگا کے آتا، تو ذرا بیٹھ، میں گھر پہ چکر لگا کے آتا۔ بڑے پیارے لوگ تھے، بہت اچھے انداز میں سمجھا۔ اس لیے یہ کچھ اصول ہے، ہاں زندگی اصولوں سے گزرتی ہے، ورنہ خالی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو مولانا کے درس میں جاتے ہیں برابر، ایسا ہوتا ہے اور ایسا کیا ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ رواج ہے۔
مولانا یونس صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے اس پر بہت زوردار. ہمارے دماغ کیسے غائب رہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہوئی اور ایک رکعت کم پڑھائی اور جھگڑے ہوئے. پیچھے والا کہتا تھا, پیچھے والوں نے کہا 3 رکعت, امام صاحب نے کہا نہیں 4 رکعت, تو ایک نے کہا رکو رکو میں بتاتا ہوں پکا ٹھکا 3 ہی رکعت ہوئی. بولے کیوں؟ بولے میری 4 دکانیں ہیں, چاروں کا حساب عشاء کی 4 رکعت میں کرتا, روزانہ کا معمول ہے میرا, آج 3 کا حساب ہوا اور تم نے سلام پھیر دیا, اس لیے پکا 3. تو چوکن نہ رہے, حاضر رہے, ہاں قربانی دیں, تھوڑی سی قربانی سے کچھ ملتا ہے, نہیں تو نہیں ملتا. اور شیطان چھٹی پہ تھوڑی جاتا ہے, اس لیے دھیان سے بیٹھے, توجہ کے ساتھ, بولنے والے کے ہونٹ پر نظر رہے. مذکور آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے. یہ دھیان دینے کی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کرتے تھے. ایک تربیت جسمانی ہے, اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا میک اپ رکھو, اچھی سواریاں استعمال کرو, یہ ہے جسمانی تربیت. اور ایک ہے روحانی, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, ڈاکٹر, یہ ہے جسمانی. اور ایک جسم اصل نہیں ہے, روح اصل ہے. جسم فنا ہو جاتا ہے, روح اصل ہے. تو وہ روحانی تربیت ہے کہ انبیاء اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرتے تھے, یہ بتایا گیا ہے. پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو بے وقوفی بتلایا. ابراہیم کون ہے؟ دنیا آخرت کے ہیرو ہے. کیوں؟ اللہ کی ماننے کا اقرار کیا تھا انہوں نے, میں مانوں گا تیرے, اسلمت لرب العالمین. تو وہ ہیرو ہیں, اور ان کے دین کو کوئی چھوڑے گا تو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا, بیوقوف ہے وہ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, یعنی ملت ابراہیمی سے چہرے کو پھیر لینا, روگردانی کرنا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو, کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ عین دین فطرت. عین دین فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت نسرگ کو کہتے ہیں. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, غیر لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو نیچر ہے, نیچر. ہاں, کیا ایسا ہونا چاہیے, یہ جو آتا ہے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے. سلیم الطبیعہ, سلیم طبیعت جو فیصلہ کرتی ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی ہوگا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ ملت عین دین فطرت ہے, کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. آگے اس کی وجہ بیان فرمائی. کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو دنیا میں عزت بزرگی عطا فرمائی, آخرت میں بھی دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا. کیا کیا بھائی دنیا میں؟ ابراہیم کو عزت ملی, اس کا کوئی ثبوت؟ کہہ رہے ہیں نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ, بہت بڑا بادشاہ, اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے. اخیر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا. انبار کا مطلب بڑا پہاڑ, بہت ڈھیر, بڑا ڈھیر. تو اس میں ڈال دیا گیا آگ میں, مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں, اللہ کے تابع ہیں. دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں, اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. اور کس کو جیتا دیا؟ ابراہیم کو. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہے, آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی. دنیا کے سارے مومن اور کافر, یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے. بت پرست بھی اس بت شکن کی, ابا آزر بناتے تھے بت, تھک 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 تھک, اور یہ توڑتے تھے اس کو. قرآن میں یہ توڑتے تھے. تو یہ بت شکن تھے. ایک ہوتا ہے بت شکن, بت توڑنے والا, اور ایک ہوتا ہے بت فروش. تو ابا تھے بت فروش, بت بیچ کر پیٹ پالنے والے, اور بیٹا ہوا بت شکن. کیا ہوا؟
بت شکن. ایک بہت ہی نیک لیکن بدنام زمانہ مسلم دیندار بادشاہ تھا. جب سونے سے بھری ہوئی مورتی اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو توڑنا چاہا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت نکل جائے اور حقیقت معلوم پڑ جائے کہ لو چمک سے لٹکاتے ہیں بولتے ہیں چمتکار ہے، تو اندر پورا سونا بھرا ہوا تھا، اوپر سے تانبا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھرم ہے ہمارا، یہ ہے تو سب ہے، جتنا سونا ہے لے لو لیکن اس کو مت توڑو. وہاں اس نے وہی الفاظ کہے تھے کہ میں بت شکن تو کہلانا چاہتا ہوں لیکن بت فروش نہیں بننا چاہتا. بت کو بیچے تو آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی. دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی، بت کے پجاری، بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے. مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے. مشرکین عرب کون تھے؟ یہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو سفیان ہے. یہ سب کون تھے؟ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم کی اولاد. بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے. ہم ملت ابراہیم پر ہے، اگرچہ غلط بولتے تھے لیکن ان کی عزت بتلا رہے ہیں یہاں کہ دنیا میں کیا عزت دی ابراہیم کو اللہ نے، کہ توحید پرست تو مانتے ہی تھے، بت پرست بھی ان کی عزت کرتے تھے. اور ملت ابراہیمی کے مٹے مٹے جو آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے، کیا کہ وہ حج، عمرہ، قربانی، مہمان نوازی، انہی کے باقیات صالحات تھے. یہ اس لیے ان بت پرستوں کے اندر تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب کام تھے. اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا تھا، یعنی صورت بگاڑ دی تھی. حج کی صورت بگڑ گئی، ننگے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. عمرہ کی بگڑ گئی، کیوں کہ بتوں کے لیے کاٹتے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے. اور یہ نتیجہ اس خداوندی انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب ملا. انی جاعلک للناس اماما. کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے؟ میں بناؤں گا تم کو لوگوں کے واسطے، کیا صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں، لوگوں کے واسطے امام. اور اللہ نے کر کے دکھایا. توحید والے بھی امام مانتے تھے اور بت پرست بھی امام مانتے تھے. یہ ہے دنیا کی عزت. ابھی اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ابراہیم اور ملت ابراہیم کے اس قہری غلبے کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا. اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا. آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم کا مقام قرآن کی اس آیت نے بتلا دیا کہ جس طرح اللہ نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں. کیا ہے وہ الفاظ قرآن کے؟ ابھی جو پڑھے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک ہیں. یہ ہیرو ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اسلام. کیا ہے؟ اسلام یعنی اطاعت حق. اسلام کا مطلب کیا؟ حق کو مان لینا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ حق کو مان لینا. وہ صرف اسلام میں منحصر ہے، اسلام کے علاوہ نہیں. اس مضمون کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے. ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے فرمایا ان کے رب نے اسلم، اطاعت کر لو، حکم برداری کر لو. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے عرض کیا، اللہ کے سامنے ہے تو عرض کریں گے. ابراہیم نے عرض کیا، یعنی جب فرمایا کہ اطاعت اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین. اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ کے خطاب میں اسلم ہے، اطاعت کرو. جواب بظاہر خطابی کے اندر ہو انداز میں ہونا چاہیے. اسلمت، میں نے مان لیا. اسلمت لک، میں نے تیری اطاعت کر لیا ہے اللہ. مگر حضرت خلیل نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یہ عرض کیا اسلمت لرب العالمین، دنیا کے عالم کے پروردگار کی اطاعت کر لی میں نے.
یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی، رعایت اور حق جل و علا شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی، جس کا مقام تھا اللہ کی تعریف کی، رب العالمین، یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، ہاں میں نے مان لیا تو میرا اللہ پر احسان، نہیں، وہ ہے ہی اطاعت کے لائق، کیوں؟ پالنہار ہے، پالنہار سے بڑھ کر کون محسن ہو، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ناگزیر تھا، ضروری تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، ماننا ہی پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنا ہی پڑے گا۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کر لیا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ مان لینا اللہ کے حکم کو، جیسے آپ کو بتایا گیا تھا یتلو علیہم آیاتہ، وہ جا کر نبی جو ہے ایک کام کریں گے تلاوت آیات۔ تلاوت کا ترجمہ کیا کیا گیا تھا؟ مطلب پورا اتباع کرنا۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، قرآن خالی پڑھنا نہیں بلکہ جو قرآن میں آ رہا ہے پڑھتے بھی جاؤ، سمجھتے بھی جاؤ۔ اس لیے لفظ تلاوت صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں یوں نہیں کہیں گے تلوت الجامع الصحیح البخاری، میں نے بخاری شریف پڑھی، یہ نہیں کہا جائے گا، صرف قرآن کے لیے تلاوت لفظ وہاں قرأت آئے گا۔ تو ملت ابراہیمی کی حقیقت ایک لفظ اسلام میں ہے جس کے معنی ہے اطاعت حق، حق کو ماننا۔ یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، کہ ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ اسلام۔ مسلک کیا تھا؟ اسلام۔ اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا۔ وہ آیت آئی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے امتحان لیا تھا کلمات کے ذریعے، تو وہ کیا تھا؟ اطاعت، اسلام۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سارا جہان بنایا گیا۔ دنیا کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ ارے بولو نا، ہاں، کہ اللہ کی مانی جائے، اللہ کو پوجا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حق پورا کیا جائے، اسی لیے تو دنیا ہے۔ اور یہیں پر امتحان ہو جائے گا، کوئی کامیاب کوئی ناکام، ورنہ تو جنت تھی اپنے باپ دادا کی۔ جنت کس کی ہے؟ آدم اور حوا کی، وہیں تھے نا وہ۔ تو دنیا میں کیوں پرکھنے کے لیے کون مسلمان ہوگا اور کون اسلام سے پھرے گا۔ تو اسی اسلام کے لیے سارا جہان بنایا گیا، اور جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطہ وحدت ہے۔ تمام نبیوں کا دین کون سا تھا؟ ارے بولو نا، اسلام تمام نبیوں اور رسولوں کا دین تھا۔ اس لیے اگر یوں کہے کہ اصل میں تو جتنے تھے وہ چاہے بھارت میں ہو یا کہیں اور ہو، یہ سب غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان بنے، وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے بارے میں یہ بات طے ہے، دوسری کتابیں بھی مانتی، دوسرے مذہب بھی، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے آنے والے آدمی کا نام کیا تھا؟ اور آدم کیا تھے؟ نبی۔ آدم کیا تھے؟ نبی تھے۔ اور ابھی بتایا کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، اسلام۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، اس لیے پریورتن ادھر سے ادھر نہ ہو، ادھر سے ادھر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء کا مشترک دین اور نقطہ وحدت ہے۔ تمام میں ایک چیز پکی ہے، تمام نبی اور رسول کیا تھے؟ یہ حضرت الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی۔ کس کی طرف دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ۔ کس کی طرف؟ ہر نبی نے۔ اب آگے بدلے گا، ہمارے نبی نے محمد الرسول اللہ، اور اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دوسروں کے نام بدلتے رہیں گے، یہی دعوت تھی۔ اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جس کو بولتے ہیں اللہ کے پاس صرف اسلام. کیا ہے؟ نہیں سب راستے، یہاں میں بول رہا تھا دھیان دینے کی ضرورت ہے، ارے سارے راستے ادھر ہی جاتے ہیں، بالکل غلط ہے. وقتی طور پر خاموش ہو جائیں گے، انتشار نہ ہو یہ بات الگ ہے، لیکن مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ سارے راستے ایک ہی ہے یا سارے راستے نجات کی طرف جاتے ہیں، راستے الگ الگ ہیں، بالکل غلط. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اختیار کرے گا دوسرا مذہب، اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو قبول نہیں گا. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کامیابی کا راستہ دین ہوتا ہے اور دین اسلام طے ہے اللہ کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہ السلام لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت پر اللہ کے نزدیک مقبول تھے. کیا تھے؟ ارے بولو. اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہو. جب حق تھے تو اسلام تھے، اس وقت حق تھے. یہودیت اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق تھی، تو وہ کیا تھی؟ اسلام تھی. بعد میں اس میں یہ سب ملاوٹ ہو گئی. اور عیسائیت اپنے زمانے میں حق تھی تو اسلام تھی، بعد میں اس میں ملاوٹ ہو گئی. اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ و عیسیٰ کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے. البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا. ان کا نام الگ الگ رہا ہوگا اپنے اپنے نبیوں کے زمانے میں، لیکن حضرت ابراہیم اور سب اسلام تھا، نام اگرچہ الگ تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا نام بھی اسلام. کیا تھا؟ اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا. حضرت ابراہیم نے کیا نام دیا؟ دعا میں عرض کیا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمین، ہم دونوں کو بنا دے، اسماعیل کو اور مجھے. کیا کر دے؟ بنا دے. کیا بنا دے؟ مسلمین لک، مسلمان اپنا، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے اپنا. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک مسلمان امت بنا دے تیرے واسطے، اولاد میں سے بھی ایک جماعت. اولاد کو وصیت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے فرمایا فلا تموتن، تو ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم کیا رہو. حضرت ابراہیم کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ ہماری اس امت کا نام. اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی. قرآن کریم میں ملت ابیکم ابراہیم، اتباع کرو ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا. ہاں، هو سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ من قبل، پہلے ہی، وفی ھذا، اور اس امت میں. کہنے کو تو یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم پر ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور مشرکین عرب بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، لیکن یہ سب غلط فہمی یا جھوٹے دعوے تھے. کیا تھا؟ ہاں، جو نہیں جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی پوجا پاٹ جو ہے یہ ابراہیم بھی کرتے آئے ہوں گے، اس واسطے وہ غلط فہمی میں تھے. لیکن جو جانتے بوجھتے دکشنوں کے واسطے اور اپنے عہدوں کے واسطے اور دنیا کے واسطے کرتے ہوں گے جان بوجھ کر، تو وہاں کہہ رہے ہیں جھوٹے دعوے تھے. حقیقت میں ملت محمدیہ ہی آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی. تو کامیابی کا راستہ دین کیا ہے؟ سیدھا ہاں کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے؟ اور یہ کہنا کہ سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں، کسی بھی راستے سے جاؤ، یہ غلط ہے. جہاں بول سکتے ہیں وہاں بولیں، نہیں، غلط کہہ رہے ہیں ہم. جہاں نہیں بول سکتے ہیں وہاں کم سے کم ہم دل میں تو یہ بات غلط سمجھیں. جیسے سب کو خاموش کر دیا گیا کھلا پلا کے، منہ بھر کے،
تو اب بول نہیں سکتے تو ایک ہی بول رہے ہیں. کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ بھی آگے ان کے ساتھ وہی بولتے ہیں. سمجھ میں آیا کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا بولتے ہیں ان کو نہیں معلوم. نعرہ تکبیر میں گھسنے والے بولنے والے نعرہ تکبیر بھی بولتے ہیں. ہاں یہ اسی کیٹیگری کے لوگ. جیسے تو کئی جگہ نعرہ تکبیر کو کیا بولتے ہو اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے نارائن کا نام لیا انہوں نے. ایسا ہی ہے. ہاں جیسے اسلام زندہ باد. ارے بولو نا کیا. ہاں مولانا یونس صاحب بولتے تھے مسجد کے سامنے آ کے چیختے چلاتے نمازیوں کی نماز حرام کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے. میں تو بازو سے گزرا ہوں عید میلاد النبی میں مسلمان. ہاں تو مولانا فرماتے تھے تو چیخ چیخ کے کہتا ہے اسلام زندہ باد اور تیری زندگی تیری بدعملی کہتی ہے اسلام مردہ آباد. تو اسلام زندہ باد کا لطیفہ ہے کہ ہم کتنے ہوش میں اور کتنی بےہوشی میں بولتے ہیں. کشتی جا رہی تھی, باپ اور بیٹے ساتھ تھے, بیٹے کا نام تھا اسلام. کیا تھا؟ وہ گر گیا کسی طرح نیچے پانی میں ڈوب رہا ہے اور یہ باپ چلاتا ہے اسلام, تو سب کہتے ہیں زندہ باد. وہ کہہ رہا ہے اسلام بچاؤ اس کو, ہے میرے بیٹے کو کیا کرو اسلام, تو سب کیا کہہ رہے ہیں زندہ باد. اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نعرے بھی ایسے ہی کھوکھلے ہیں, کچھ نہیں معلوم. بڑے سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں, ایک ہی جگہ جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. ہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جتنے شریعتیں نازل ہوئی ان سب کی روح اسلام یعنی حق کو مان لینا. بولو اسلام کا مطلب کیا؟ حق کو. ہاں یہ یاد ہونا چاہیے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں سبق کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دماغوں میں پیوست ہونا چاہیے, ورنہ کہاں گئے تھے کہیں نہیں, کیا لائے کچھ نہیں. جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت, کس کے مقابلے میں؟ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں حق کے فرمان کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع ہدا کی پابندی کی جائے. ایک ہے ہدا, ایک ہے ہوا. خواہش کا حق کو کہتے ہیں ہوا اور ہدا کہتے ہیں ہدایت کو. تو ہوا کو چھوڑنا اور ہدا کو پکڑ لینا. افسوس کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. کائے کے نام پر؟ دین, ارے بولا نا, اور مذہب کے نام پر, نام مذہب کا, اتباع خواہشات کیا کر رہے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراض اور احوال نفسانی کے بتوں کا لباس بنا دے. شریعت کو کس کے تابع کر دیں؟ اپنے خواہشات. شریعت کو کس کے تابع کریں؟ اپنی خواہشات کے تابع. کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے. جلوس کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اور کہ تندوری کدھر؟ وشال گڑھ کے درگاہ پر جائیں گے, کاٹیں گے, کھائیں گے, مرغا کھائیں گے, بکرا کھائیں گے. 11ویں شریف میں نیا تھا, پڑھ بھی رہا تھا مدرسے میں, تو ایک جگہ امامت کیا تھوڑے دنوں کی, وہ کاغذی پورے میں. وہ مر گئے بیچارے, وہ بھی پیر تھے. کندوری ہے کل, تمہیں بھی آنا ہے. میں بولا کندوری بولے تو کیا کرتے ہو؟ تم بکرا کاٹتے ہو, کس کے نام پہ؟ فلاں درگاہ کے نام. ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے تمہارا یہ بتاؤ, کیا بول کے کاٹتے؟ کیا ایسے کاٹتے بابا کے نام پہ کاٹتے؟ نہیں, میں بولا میں 2 طریقے تم کو بتاتا ہوں, تم میرے کو ایکسپلین کرو. ایک میں آؤں گا کھانے کو, ایک میں نہیں آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ بکرا میں بابا کے نام پر کاٹتا ہوں, کوئی ایسا بول کے کاٹیں گے. بولا میں پھر نہیں آؤں گا. اسی کو تم حلال کر سکتے. اے اللہ میں یہ بکرا تیرے نام پر کاٹتا ہوں, بسم اللہ اللہ. اب اس کے بعد اے اللہ اس کا ثواب ہمارے پیرانے پیر کو پہنچا دے, فلانے بزرگ کو پہنچا دے, فلانے کو پہنچا دے. اگر یہ کرو گے تو میں کھانے کو آؤں گا. بولے وہ ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے.
تو یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دین پر چل رہے ہیں، بزرگ خوش ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا ہوتا ہے، وہ خواہش کا اتباع ہوتا ہے اور خواہشات کی پیروی ہوتی ہے۔ اس کو اگر کھولا جائے اس مضمون کو تو اتنا لمبا ہو جائے گا کہ ڈھیر سارے کام ہمارے اسی میں آ جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں گھر بھرونی ہوتی ہے، تو گھر بھرونی کیا ہے؟ ہم اس میں قرآن خوانیاں کرتے ہیں، ہاں نیا گھر لیا قرآن خوانی ہے، گھر کی ریپیئرنگ کی قرآن خوانی ہے، اسی طرح شادی ہے، منگنی ہے، اس سے پہلے قرآن خوانی ہے، گھر کے اندر عورتیں آتی ہیں وہ قرآن خوانی پڑھتی ہیں، اپنی شادی کے دنوں میں پڑھتی ہیں، اور نیک کام کی، کیا سمجھتے ہیں؟ نیک کام کی۔ بھائی دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ ہے کسوٹی، کیا یہ؟ تو اللہ کے رسول کی شادیوں میں اور منگنیوں میں کہیں آپ کو یہ بات کہ کیا جو ہم کرتے ہیں جیسے قرآن خوانی کرنا، وہ تمہارا کیا سات سہاگنوں میں نہلانا دلہے کو، بیچارہ اپاہج ہے، ہاں سات سہاگنوں میں، یعنی میں بول رہا ہوں یہ مضمون اگر کھولیں گے تو اسلام ایک طرف کھڑا ہوگا اور مسلمان کی زندگی ایک طرف کھڑی ہوگی۔ پیدائش سے لے کے موت تک مسلمان کا عمل کچھ اور ہو گیا۔ جیسے یہود و نصارہ یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، یہ کہتا ہے میں ملت ابراہیمی پر ہوں، ملت محمدیہ پر ہوں، لیکن اس کی زندگی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے، اور سیکھا ہے تو سماج و رواج سے، پہلے سے کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس کو پھر سے سنیں آپ، افسوس کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بجاتے تھے نا یہ تمہارے اس میں میلاد میں تو چندہ جمع کرتے تھے، برگنی کرتے تھے، ہم بھی نئے نئے تھے، مدار چلنا مسجد نکل جاتا تھا، میں پکڑتا تھا ایک دو کو اور میں کہتا تھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہ پہلے پیسے جمع کیے، ہمارے نبی نے بات یہ، ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب تم صبح تمہاری شروع ہوگی تلاوت سے، 10-11 بجے کے بعد تم کیا لگاؤ گے؟ دینی قوالی لگاؤ گے، اسلامی قوالی لگاؤ گے۔ ہاں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، تو تم کیا لگاؤ گے؟ اسلامی قوالی لگاؤ گے۔ پھر دوپہر کو گانے آ جائیں گے، رفیع صاحب آئیں گے، کشور صاحب آئیں گے، شام تک وہ چلے گا، اب رات کو تو پھر ڈنگ ڈاؤن، پھر آرکیسٹرا، واہ واہ واہ، ایک ہی برتن کے اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے، چائے بھی ہے، پانی بھی ہے، موت بھی ہے، پیشاب بھی ہے، کیا کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ ناچو لیکن نسبت رسول اللہ کی پیدائش وفات کی مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو دیکھنے والے باقاعدہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا قائر ہے، آج قائر ہے، تو آج پیغمبر جینتی آئے ہیں، تو وہ تم کو نہیں دیکھتے، تمہارے خواہشات کو نہیں دیکھتے، وہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جینتی ایسی منائی جاتی ہے، ان کے پیغمبر بھی ایسے ہوں گے، انہوں نے تو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے تو پیغمبر کو سال میں ایک بار ہمارے عمل سے دیکھا ہے، ہمارے گانوں سے دیکھا ہے، ہماری ناچ سے دیکھا ہے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی آپ باقاعدہ ورگنی کرو لیکن یہ تاریخ چھوڑو، یہ نسبت چھوڑو، خالی ناچ گانے کی تمہاری مجلس رکھو، اس میں اتنا گناہ نہیں، نہ دین اور حضور کی ولادت کے نام پر تم جو چندے سے لے کر پورے ناچ گانے تک کرتے ہو، اس پر جو گناہ ہوگا یہ اللہ کے پاس تم کو پکڑا دے گا۔ تو یہ ہے کہ ہر کام ہم کیوں، اس کی وجہ ہے امت جو ہے وہ دین کے نام پر مرتی ہے، دین کے نام پر دیتی ہے، دین کے نام پر چپ بیٹھ جاتی ہے، دین کے نام پر برداشت کرتی ہے، دین کے نام پر آتی ہے۔ امت کو ورغلانے اور بہکانے کا راستہ دین ہے، دین کا سمبل یہ ہے۔ اکیلا میں نکلوں کہ چلو بھائی مجھے ناچنا ہے، گانا ہے، آرکیسٹرا کرنا ہے، لاؤ پیسے، کون دے گا؟ ہاں کوئی نہیں دے گا۔ تو یہ ہے کہ دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں مسلمان۔ کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے
جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. دیکھو قرآن میں آیا ہے, اپنے مطلب کا ہے نا تو یہ اچھا ہے, قرآن میں آیا ہے, اور پوری زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے تو وہ سننا بھی نہیں, ادھر دھیان بھی نہیں دینا ہے, صرف اتنا لینا ہے. مثال کے طور پر جوان آیا میرے پاس آج سے 30 سال پہلے, میں نے ایک من پسند لڑکی سے شادی کی, اسلام میں قبول کی, داخل کیا اس کو, گھر میں نماز پڑھتی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی گئی تو نماز پڑھتی ہے, اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ یوں کہتے ہیں کہ تو نے ہماری پسند کی نہیں کیا اس لیے دے طلاق. بولے میں اگر طلاق دے دوں اس کو تو وہ کیا کرے گی, پھر سے مرتد ہو جائے گی, اسلام چھوڑ کے چلی جائے گی, وہ میری ماں کو اس کی فکر نہیں, بس خالی ہے کہ میری مرضی چلے. تو میں نے کہا کیا بولتی ہو, ہاں امی نے بولا تو دونوں کو سنبھال سکتا ہے کیا؟ بولے ہاں سنبھال سکتا ہوں, ماں کو ماں کی جگہ, باپ کو اپنا, بیوی کو بیوی کی. بولے ہاں. تو بولا پھر پرابلم کیا ہے؟ جنت نہیں ملے گی. ہمارا کیسے جنت نہیں ملے گی؟ بولے میری ماں بولتی جنت میرے قدموں کے تلے ہے, میں نہیں دوں گی. یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے مطلب کی تفسیر, اپنے مطلب کی آیت, اپنے مطلب کی حدیث ہر ایک کو یاد ہے. وہ جاہل ہے لیکن وہ دوسروں کے حق ادا کرنے والی آیتوں سے جاہل ہے, دوسروں کے حق والے علم سے جاہل ہے, اپنے مطلب کا سب کو یاد ہے. باپ کو معلوم ہے میں جنت کا دروازہ ہوں, کھولوں گا کہ نہیں, لا پیسے میں تو نہیں کھولوں گا, دروازہ نہیں کھولے گا تو کیسے آئے گا. اور ماں بولتی برابر. اب اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں داخل کرنا کتنا بڑا ثواب ہے اور مرتد ہونے سے بچانا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. خالی میری پسند کی نہیں ہے, کتنی بڑی جاہل ہے, خالی میری پسند کی نہیں اس لیے چھوڑ دے, طلاق دے دے, لیکن اس کے لیے یاد ہے میری جنت ہے. مولا پھر پرابلم کیا ہے؟ تو بولے جنت. مولا تیری ماں کیا بولتی ہے؟ بولے جنت نہیں دوں گی. مولا اگر تیرے کو یہ گارنٹی مل جائے کہ تیری ماں سے زیادہ کوئی ذمہ دار تجھے یہ بتا دے تو میں تجھے اللہ کے پاس سے جنت دلا دوں گا, لیکن اس کو تو چھوڑ مت, اس کو ادھر نبھا یا ماں کا حق ادا کر. تو بولے پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں, میں مولانا ہوں, میں مفتی ہوں, تیری ماں سے زیادہ علم ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں تجھے انشاءاللہ اللہ سے جنت دلاؤں گا, اس کو کفر سے بچا لے جائیں. تو ہر ایک کو اپنے اپنی مطلب کی یاد ہے. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. کس کے مطابق؟ ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ شریعت کا کپڑا, شریعت کے کپڑے کو کھینچ کر, شریعت کے کپڑے کو کھینچ تان کر, بلکہ چیر پھاڑ کر, شریعت کے کپڑے کو کیا کر کے چیر پھاڑ کر اپنی اغراض اور اپنی خواہشات کے بتوں کا لباس بنا دے. بت کہاں ہے؟ میری خواہش میں. بت کہاں ہے؟ میرے دل میں, میرے نفس میں. یہ بت ہے. اور اس کو کون سا لباس پہنا رہے؟ شریعت کا لباس لیا اور اس کو چیرا پھاڑا اور بت کو پہنا دیا. ہے وہ بت, لیکن دکھا رہا کیا سب کو؟ اسلام. اسلام پہ چل رہا, جس کو اقبال نے کہا تھا کس درجہ محروم ہوئے یہ شریعت کے ذمہ دار. ایسا کچھ مضمون ہے پہلے مصرے کا. اور خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. مسلمان قرآن پہ عمل تو نہیں کرتا, کیا کرتا ہے؟ خود نہیں بدلتا, قرآن کو بدل دیتا. کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آیا ہے. یہ جو کیا کر رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں, اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا ہو. کس کی خواہشات, کس کا اتباع کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دل کا اتباع کر رہے ہیں, خواہشات کا. غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ حیلے اور تحویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہے, یہ کس کے سامنے چلے گی؟ ہاں تبا وہ اپن یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ ہمارے خالہ کا گھر تھا اور وہاں پر 11 بیویوں کی کہانیاں پڑھی جا رہی تھی. ہم سے چھوٹے پہلے سے چلبلے تھے ہم, تو میں آیا, مدرسے میں پڑھنے والے تھے ہم. آئے ادھر سے نہیں آنے کا, ادھر سے پیچھے کی گلی سے آؤ, چلو پیچھے. وہ کمرے میں بٹھائے, کیا چل رہا ہونا؟ 11 بیویوں کی کہانیاں. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے, کیا ہے یہ؟ تو چپ, میں تو بابا کی بددعا لگے گی تیرے کو. ٹھیک ہے, چپ بیٹھ گئے. کب تک چپ بیٹھتے؟ تو پھر بولے کیا کرنا؟ لاؤ مٹھائی پلیٹیں بناؤ. ایک کتنی پلیٹ بنا رہے؟ میں بولا 11 پلیٹ بناؤ.
تو بولے یہ کیا 11؟ مطلب 11 بیویوں کی کہانی ہے، سب 11 تو چپ بیٹھ، میں تو انڈا ہو جائے گا، لنگڑا ہو جائے گا. پھر چپ بیٹھے. پھر چائے پکاؤ. چلو چائے پکا رہے ہیں. تو بیٹی بولتی ماں کو کہ میں الائچی ڈالوں؟ تو بولے ہاں ڈالو. کتنی ڈالو؟ میں بولا 11 ڈالو. 11 کیا ہے یہ 11 کون سی 11 بیویوں کی کہانی ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ لیکن چل رہا تھا ایسے ہی. تو غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ حیلے اور تعویلیں مخلوق کے سامنے تو اتنا سے نا اپنے پاس اور کیا ہے. جب بچہ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے کہاں سے ثابت ہے، تو چپ بیٹھ، تو نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے چپ بیٹھ جائے گا. ہاں تو یہ تعویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہے، مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں اور بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس کے آگے سوائے خالص اطاعت کے کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی. حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی. حقیقی اسلام سمجھو، اپنی خواہشات اور اپنی غرض اور اپنے مطلب، غرض کو ہماری زبان میں بولتے ہیں سوارتھ، ہاں اپنی خواہشات اغراض سے بالکل خالص ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ اللہ کی رضا کس کام میں ہے. کیا ڈھونڈے آدمی؟ اللہ کیسے راضی ہو. بس مجھے وہ کرنا ہے جس سے اللہ، مجھے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا. اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے؟ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے. گوش کان کو کہتے ہیں، اس لیے خرگوش کو خرگوش اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں. تو گوش بر آواز پر وہ کان لگائے گئے. آرڈر ہوا کہ فوراً اس نے اطاعت کی کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو. اسی کا نام عبادت اور بندگی، اور اسی کا نام اسلام. سمجھ میں آیا؟ کس کے؟ اللہ کے حکم پر، اپنے خواہشات پر. اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے. کیا کون سا مقام؟ مقام سب سے بڑی ڈگری ہے یہ مقام عبدیت، بندہ ہونا، اللہ کا فرما بردار. ہمارے نبی کے کئی یاسین، یاد احمد وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اللہ نے معراج کرائی، سب سے اوپر لے گیا، تو وہاں کوئی نام نہیں لیا بلکہ بندہ کہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے چلا رات کے وقت میں اپنے بندے کو. یہ سب سے اونچی ڈگری ہے یہ کہ بندہ بن جائے. ہم لوگ کیا بن جائے؟ اللہ کے سچے پکے بندے بن جائے. اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں اور سید الرسل خاتم الانبیاء کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے. اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء، اقطاب، ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف اور امید صرف ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. غرض اسلام کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ بولو پھر سے ایک بار. اطاعت حق. بولو حق کو مان لینا، یہ ہے اسلام. اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم حق پر چل رہے ہیں؟ وہ دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سمجھ میں آیا؟ غم کہ اللہ کے رسول نے جیسے منایا، خوشی سن لیں اپنا بچہ ہے انتقال ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. تو صحابہ نے پوچھا جنہوں نے دیکھا نہیں تھا اور یہ سنا تھا کہ ماتم کرنا وہ منع ہے، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو. فرمائے یہ رحم کا جذبہ ہر انسان میں ہے. اللہ جس پر رحم کرتا ہے دل نرم دیتا ہے. آنسو کی اجازت ہے لیکن ماتم کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے. کون طے کرے گا جائز ناجائز کو؟ رسول کا طریقہ. کون طے کرے گا؟ کہ کوئی ایسا ہے کہ اتنا سخت ہو گیا کہ نہیں، بالکل بیٹا مرے، باپ مرے، ماں مرے، کوئی مرے،
آنکھ سے آنسو نہیں نکالنا کوئی، اتنا سخت ہو گیا کوئی، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور پھر کوئی اتنا نرم ہو گیا کہ وہ باپ مر گیا، بس ایک دوسرے کو مارا ہے تو روری نہیں رونا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، رونا رونا ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں بہن اور بھائی اور رو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں چپ بیٹھے، پانی دو، چائے دو، یہ دو، پھر دیکھا کہ ایک آدھ آتے رہتے نا آہستہ آہستہ، پھر کوئی آیا اور وہ جیسی دیکھا ہوا آیا پھر رونا دھونا شروع کر مار مار کے ایک دوسرے کو رو رہے، ایسے تھے ویسے تھے، ڈبل پیسے تھے، چلے گئے نا، ملک الموت کو ہماری سے کیا دشمنی ہے۔ یہ ایک عمل کا اگزام دے رہا ہوں میں کہ بیچ میں کون بتائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، تو رسول اللہ۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہے، اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے، جس کو قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے، سن لو، تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے رسول۔ کون کرے گا؟ میں صحیح کہ تو صحیح، میں غلط کہ تو غلط، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے رسول۔ اور پھر آپ کے فیصلے سے کوئی دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، کیا نہ کرے؟ ہاں، آپ نے فرما دیا اچھا ٹھیک ہے تم اتنا اتنا مال اس کے دینے کے ہو لہذا تم دے دو، تو وہ دیتے ٹائم کے دل میں برائی نہیں نہ آ جائے کہ ارے اللہ کے رسول نے تو میرا نقصان کر دیا، ایسا بھی نہ۔ اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرنا، بس کافی ہے، آگے ایک مسئلہ ہے پھر انشاءاللہ۔ تو آج کی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اسلام کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت دور ہے اسلام سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم